الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ جمعہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہی تو ہے جس نے امیوں میں ایک نبی اٹھایا ہے جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، پاکی عطا کرتے ہیں اور علم اور حکمت کی باتیں بتاتے ہیں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے 6 سال تک پہنچے تھے کہ مدینہ منورہ سے ننیال والوں سے ملاقات کر کے حضرت آمنہ آپ کو واپس ساتھ لا رہی تھیں کہ ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے آپ کو اپنی سرپرستی میں رکھا اور اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا۔ 2 سال تک آپ ان کے ساتھ رہے اور قد و قامت سے 14-15 سال کے نظر آتے تھے حقیقت میں 8 سال کے، لیکن بڑے تن و من صحت مند تھے۔ دوست احباب سے کھیلتے رہتے اور جب اچانک طبیعت چاہتی آ کے دادا کے ساتھ ان کی مسند پر بیٹھ جاتے۔ اب وہ جو ان کے بیٹے تھے مسند کے اطراف بیٹھے ہوئے، ان کی کوشش ہوتی کہ جو خود قالین کے اس فرش کے کناروں پہ بیٹھے ہوتے تھے، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچ کر بازو لائیں، اور لیکن حضرت عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اپنے قریب کر لیتے، بیٹھتے، انہیں بٹھا لیتے اور فرماتے کہ میرے بیٹے کو چھوڑو، خدا کی قسم اس کی شان ہی کچھ اور ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ ایسے بلند مرتبے پر پہنچے گا جہاں تک آج تک کوئی عرب نہیں پہنچا۔ انہیں کیا معلوم، وہ بات عربوں کی کر رہے ہیں، جبکہ یہ پوری مخلوقات میں اس عظیم الشان کو منصب اللہ تعالیٰ، یہ عظیم الشان منصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے والا ہے۔ حضرت ام ایمن کا بیان ہے ابن سعد میں اور حافظ سخاوی میں کہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے اور اپنے دادا کے سرہانے کھڑے ہوئے رو رہے تھے۔ اب آپ کی سرپرستی روایات کے مطابق، کثیر روایات کے مطابق حضرت ابو طالب نے سنبھالی، جن کا اصلی نام عبد مناف تھا، لیکن یہ اپنے بڑے بیٹے طالب کی وجہ سے ان کی کنیت ابو طالب مشہور ہو گئی کہ اصل نام ان کا نیچے جب دب گیا اسمبلی۔ یہ بیٹے حضرت ابو طالب کے، حضرت طالب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے۔ ان کے حالات زندگی کا کوئی زیادہ پتہ نہیں چلا حضرت ابو طالب کی اولاد میں۔ روایت یہ ہے کہ انہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا، لیکن اس جنگ بدر کے لیے لوگوں نے جب مجبور کیا قریش نے، تو یہ ساتھ تو آئے فوج کے، لیکن وہاں سے پھر کہاں چلے گئے، نہ جنگ میں حصہ لیا، نہ ان کی کوئی خیر خبر مل سکی۔ اپنی اولاد سے بڑھ کر حضرت ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے، ہمیں تقریباً ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، کھانے کی وقت کوشش یہ ہوتی تھی کہ ساتھ لے کر کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں کو انہوں نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دستر پر بچے کھانا شروع کر دیتے، کھانا کم پڑ جاتا، اور جس دن حضرت ابو طالب بچوں کو روک کے رکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور کھانا آپ شروع کرتے، اس دن اتنا ہی کھانا سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ لہٰذا لیکن بچے ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر وہ جلدی کھاتے ہیں، تو جس میں کھانا کم پڑ جاتا، تو حضرت ابو طالب نے یہ شروع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا الگ نکلوا کر رکھ لیتے تھے۔ سردار تھے، حضرت اپنے والد کے انتقال کے بعد میں بنو ہاشم کے سردار بنے۔ آپ کی مسند پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بیٹھتے، اور حضرت ابو طالب فرماتے کہ ربیہ کے خدا کی قسم میرے اس بھتیجے پر سرداری سجتی ہے۔ اور 2-4 سال گزرے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چچا کثیر العیال بھی ہیں
اور عمرہ اور حج کے لیے آنے والے زائرین کی اتنی خاطر تواضع کرتے ہیں کہ اکثر و بیشتر قرض کے تلے دبے رہتے ہیں، لہٰذا ہاتھ تنگ رہتا ہے۔ چچا کا ہاتھ بٹانے کے لیے آپ نے بکریاں چرائی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے بھی؟ فرمایا کہ ہاں، میں نے بھی۔ میں اہل مکہ کی بکریاں کچھ قرارید کے عوض چرایا کرتا تھا۔ 1 دینار کے 10ویں یا 20ویں حصے کو قرات کہا جاتا تھا اس زمانے میں۔ اپنے بکریوں کو لے کر آپ جاتے، ظاہر ہے دوسرے لڑکے بھی چرواہے تھے، ان کے ساتھ ملاقات ہوتی۔ اپنے بارے میں، اس دور کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 بار میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں جا کر رات میں بستی میں کیا ہوتا ہے دیکھوں۔ ایک دن اپنے ساتھی سے کہا کہ میرے بکریوں کی نگرانی کرنا اور میں ذرا دیکھ کر آؤں بستی میں کیا ہوتا ہے۔ گئے، جب بستی کے کنارے پہنچے تو پہلے گھر میں سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پوچھا کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں فلاں کی شادی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے کہ سنو کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی اور آنکھ اس وقت کھلی جب دوسرے دن سورج نکل آیا تھا گرمی کی وجہ سے۔ واپس پہنچے تو ساتھی نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھائی میں تو کچھ دیکھ نہیں سکا، وہاں نیند لگ گئی، واپس آ گیا میں۔ پھر دوسری رات بھی آپ ساتھی سے پوچھ کر دوبارہ گئے، مکے میں داخل وہی گانا بجانا ہو رہا تھا، آپ تماشا دیکھنے کے بیٹھے تھے کہ پھر نیند طاری ہو۔ پھر جا کر ساتھی کو بتایا کہ میں کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد میں پھر کبھی آپ کا رجحان اس طرف ہوا ہی نہیں۔ ام ایمن کی روایت ہے کہ قریش کے قبیلوں کے لوگ ایک خاص بت تھا ان کی عبادت کا، بوانا، تھوڑا فاصلے پر تھا، وہ وہاں جاتے اس کی عبادت کے لیے، سالانہ جاتے اور پورا 1 دن بڑے اہتمام کے ساتھ اعتکاف کرتے، قربانی کرتے، سر منڈواتے اور واپس آ جاتے۔ حضرت ابو طالب بھی اپنے خاندان کے ساتھ وہاں جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کم عمر لڑکے تھے، لوگ آپ کو مجبور کرتے، چچا ہے، پھوپھیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انکار کرتے۔ ایک بار آپ نے کہا کہ اب کتنا لوگ بار بار فرمائش کریں گے اور میں ٹالتا رہوں گا، ساتھ چلے گئے۔ کافی دیر تک غائب رہے، لوگوں کو، چچاؤں کو، پھوپھیوں کو کوئی نظر ہی نہیں آئے، اور بڑی دیر کے بعد میں جب آپ کو دیکھا واپس آئے تو آپ بہت ہی خوف زدہ تھے، چہرے کا رنگ فخ پڑ چکا تھا۔ پھوپھیاں آپ کو دیکھ کر لپکی، سینے سے لگایا، پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ فرمایا کہ مجھے ڈر ہے مجھے کچھ ہو جائے گا۔ پھوپھیوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی شیطان کے شر میں مبتلا نہیں کرے گا، جس سے کہ تمہارے اندر تو یہ خوبیاں پائی جاتی۔ پھر آپ نے کہا کہ میں جب بھی کسی بت کے قریب جاتا ہوں تو اچانک سامنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی گورے رنگ کا لمبا تڑنگا آدمی سامنے آ کر کھڑے رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد ان سے دور رہو، انہیں مت چھونا۔ اور اس کے بعد میں پھر کبھی پھوپھیوں چچاؤں نے آپ سے اصرار بھی نہیں کیا۔ ایک دور کے علاقے کا مکے میں قبیلہ لہب از شنو کی ایک شاخ تھی، اس کا ایک ماہر، علم خیافہ کا ماہر آیا کرتا تھا، اور قریش کے لوگ اپنے بچوں کو بتا کر پوچھتے اس کی قسمت کیا ہے، اس کی قسمت کیا ہے۔ حضرت ابو طالب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے، اسے سرسری طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دوسرے بچوں کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر چلے گئے تھے۔ اب جب وہ پوچھنے لگا کہ ابھی جس بچے کو میں نے دیکھا تھا وہ کہا ہے، اسے فوری لاؤ، اس کی بے چینی کو دیکھ کر حضرت ابو طالب نے کوئی بہانہ بنا دیا ہوگا، جب دیکھا کہ وہ بڑی بےتابی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ بہرحال نہیں ہے، لیکن اس نے صاف صاف کہا کہ اس بچے کو میرے پاس لاؤ، خدا کی قسم وہ بہت بڑا آدمی بننے والا ہے۔ دیکھیے یہ جو مشقتوں، ریاضتوں، محنتوں سے آدمی جو کچھ علم حاصل کرتا ہے نا، اس میں اتنا ہی بتا سکتا ہے، چاہے وہ دینی ہو یا سفلی قسم کی ہو، دونوں صورتوں میں آدمی اتنا ہی بتا سکتا ہے کہ بچے کو دیکھ کر اس کی شخصیت، اس میں کوئی بڑا آدمی بننے کے آثار ہیں، دیٹس آل، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ بچپن میں ایک روایت بہت مشہور ہے، ہم نے بھی اپنے مدرسے میں بحیرہ راہب کا قصہ پڑھا ہے کہ حضرت ابو طالب جب ایک بار تجارت کے لیے جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ضد کی، رونے لگے۔ حضرت ابو طالب بے چین ہو گیا، آخر میں آپ کے ساتھ لے لیا، اور جب سفر کرتے ہوئے ایک مقام پہ پہنچے جہاں پر ایک راہب رہا کرتا تھا، عیسائی راہب، جسے بحیرہ راہب سے مشہور کیا گیا۔ وہاں ایک خانقاہ بنی ہوئی تھی، کچھ اس کے آدمی تھے، وہ وہیں پر رہتا تھا صحرا میں۔ وہ اس قافلے کو آتا ہوا دور سے کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا،
جب قافلہ قریب آیا تو اس نے کہا کہ آج تمام قافلے والوں کو پیغام بھیجا کہ تمام قافلے والوں کی کھانے کی دعوت ہے ہمارے پاس. سارے لوگ گئے. حضرت ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان کے پاس بٹھا دیا. اب وہ بحیرہ راہب کھانے کے دوران میں ایک ایک فرد کے پاس جا کر بڑے غور سے اسے دیکھ رہا ہے. آخرکار اس نے پوچھا قبیلے کے سردار کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ ابو طالب ہے. پوچھا کہ کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ نہیں، ایک بچہ ہے میرا ایک بچہ ہے جس کو سامان کی نگرانی کے لیے چھوڑ کر آئے. تو اس نے اصرار کیا کہ نہیں، بچے کو بھی کھانے کے لیے بولو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا. اب اس نے بہت سارے سوالات کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے قسم دی کہ میں تمہیں لات اور عزا کی قسم دیتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان کی قسمیں مت دو. یہ روایت ہیں. پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں. اس نے بہت سارے سوالات کیے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، نیند وغیرہ وغیرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جوابات دیتے رہے. اس راہب نے حضرت ابو طالب سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ بچہ میرا بیٹا ہے. تو راہب نے کہا کہ نہیں، اس بچے کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا. تو کہا کہ ہاں یہ میرا بھتیجا ہے. اب اس پر اس راہب نے صرف اتنا ہی کہا کہ یہ ایک بڑی شخصیت بننے والا ہے اور اسے دشمنوں سے بچا کر رکھو. لیکن بعض روایت ایسی در آئیں جس کو ہمارے دینداروں نے بھی اس کو روایت کر لی، جس کی وجہ سے عیسائی مذہب کے ماننے والے علماء نے ایک بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا. اور اس میں سے کچھ روایات حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ بحیرہ راہب نے کہا تھا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. یہ روایات مشہور ہو گئی ہمارے یہاں. جبکہ وہ زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کہہ سکتا ہے کہ آپ ایک عظیم شخصیت، ایک بڑی پرسنالٹی، آپ ایک بڑے آدمی بننے والے ہیں. اس سے بڑھ کر اچھا روایت یہ تھی کہ جیسی بحیرہ نے راہب نے مشورہ دیا کہ آپ کی حفاظت کے لیے فوری گھر بھیجو، حضرت ابو طالب نے آپ کو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کے ساتھ بھیج دیا. حالانکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14-15 سال کے ہیں، تو 2-2.5 سال تو حضرت ابو بکر چھوٹے ہیں، حضرت بلال تو اس سے زیادہ چھوٹے ہوں گے. جبکہ حضرت بلال کا جس سے تعلق تھا ان کا بنو ہاشم سے کوئی ربط ناتا نہ سوال ہی نہیں تھا. تو پھر 1-2 بچوں کے ساتھ بھیج دینا. بہرحال یہ واقعہ تاریخ میں بہت مشہور ہوا ہے اور اس کی بنیاد پر مستشرقین نے، اورینٹلسٹ علماء نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہ ساری چیزیں تم نے عیسائی علماء سے لیں اور ایک اپنے آدمی کو تم نے نبی بنا دیا. اچھا چلو ہم نے نبی بنا دیا. بھائی انہوں نے جو کلام پیش کیا، کلام پیش کر کے کہا کہ اللہ کا کلام ہے، تو اس کے ثبوت لاؤ نا تم. اس کے مقابلے میں اس کا مد مقابل کو ایک سورہ بنا کے لاؤ. اس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا یہ میرا کلام ہے، تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کا کلام ہے، یہ فرمایا. اگر صرف نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر یہ دلیل کے طور پر آپ نے قرآن کو پیش کیا ہے. تو پھر قرآن اگر انسانی کلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یہ میرا کلام نہیں ہے، جبکہ آپ کا دوسرا جو کلام ہے جو احادیث کی شکل میں وہ خود اتنا مستند اور اتنا اعلیٰ ہائی کیلیبر کا ہے، وہ بھی عربی کی ایک عروج پر پہنچا ہوا ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا بھی بہت آسان بات نہیں ہے. تو قرآن کا مقابلہ تم کہاں سے کرو؟ اور یہ تو اللہ کا کلام ہے. لیکن اب جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ جب نہیں ماننا چاہتے ہیں تو پھر اللہ بھی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دل کو سیل لگا کر چھوڑ دیتا ہے. رفتہ رفتہ عمر بڑھتی رہی اور آپ نے ایک عمر کے حصے میں آ کر تجارت شروع کر دی. 22 سے 24 سال کے ہوں گے جب آپ تقریباً 14-15 سال کے تھے. ایک جنگ ہوئی تھی حرب فجار. اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا حصہ لیا کہ دشمن کے تیر جب آپ کے لوگوں کی طرف آتے، آپ کے چچا جو جنگ میں حصہ لے رہے تھے، تو آپ وہ تیر اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے تھے. اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. تو بس آپ نے تجارت شروع کی اور جب تجارت ہوئی تو اس میں آپ نے اپنی دیانتداری، امانت داری اور سچ کے ذریعے ایک بڑا مقام حاصل کر لیا اور بڑے کم وقت میں آپ مکہ مکرمہ میں صادق اور امین کے نام سے مشہور ہو گئے. شخصیت پر شاندار ہے، پھر اس پر یہ خوبیاں ہیں. مکے کی ایک خاتون نے جب آپ کے بارے میں سنا، جو خود انتہائی مالدار خاتون تھی مکے کی، بہت خوبصورت، مکے کے بڑے بڑے سردار ان خاتون سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کا خود 2 نکاح ہو چکے تھے، دونوں شوہر مر چکے تھے اور دونوں سے اولاد بھی تھی ان کی، ایک بیٹا ایک بیٹی، ہند اور حالہ. خاتون نے جو حضرت خدیجہ تھی
انہوں نے پیشکش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو معاوضہ آپ کو دوسرے تاجر دیتے ہیں میں اس کا دگنا دوں گی، میرا سامان لے جائیے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامان لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سامان کا خیال رکھنے کے لیے حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ کر دیا۔ یہ شخص بہت قریب رہا سفر کے دوران، شام میں قیام کے دوران، اور آپ کو معلوم ہے کہ عمومی طور پر انسان جب دوسرے ملک میں جاتا ہے تو بہت کچھ کھل جاتا ہے، اپنی خواہشات کو پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، اور دوسروں سے، قافلے والوں سے آپ لاکھ چھپا لیں، لیکن جو آپ کے غلام قریب کے آدمی ہوتے ہیں گھر کے، ان سے چھپانا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ سائے کی طرح آپ کا بازار میں بھی ساتھ رہتا تھا، گھر میں بھی ساتھ رہتا۔ واپس آ کر جب حضرت خدیجہ نے رپورٹ لی تو انہوں نے بتایا کہ اتنا اعلیٰ کردار میں نے دیکھا ہی نہیں، یہ تو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے نہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ہمیشہ سچائی، دیانتداری، امانت داری، حق بولنا، بہترین ناپ تولنا، اور واپس آ کر اپنے جو بھی اپنا مال لگاتا ہے ایک ایک پائی پہلے اسے واپس کرنا، یہ نہیں کہ پہلا اپنا معاوضہ روک لیا، ایک ایک چیز اسے بتا کر دے دی، پھر جب اس نے معاوضہ دیا اسے لے کر واپس آ گیا۔ اب حضرت خدیجہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے بڑے سے اونچے سے بنگلے پر کھڑی ہوئی تھی۔ اب ان کو بھی نظر آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دو فرشتے سایہ کیے ہوئے۔ میں پورے ادب کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں کہ فرشتے اور جن سوائے نبیوں کے کسی اور کو نظر نہیں آتے۔ جب حضرت خدیجہ نے اس کا ذکر کیا تو ان کے غلام حضرت میسرہ نے بھی صاف صاف کہا، ابھی بھی تو میں تو سارا راستہ دیکھتے آ رہا ہوں، راستہ بھر دو فرشتے آپس آیا کیے تھے، دھوپ تو پڑتی نہیں تھی آپ سے۔ دراصل کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ چیز کو آگے بڑھایا، اس لیے کہ آپ پر سایہ نہیں ہوگا تو آپ کا سایہ زمین پہ پڑے گا، اور زمین پہ پڑے گا تو بازو چلنے والے کا پیر آپ کے سائے پہ پڑ سکتا ہے، شان میں گستاخی ہو جائے۔ لوگ کہاں کہاں سوچ کے کس طریقے سے یہ معاملہ کرتے ہیں، ذرا سوچ کے رکھیے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے تجارت کے اس انداز سے اور آپ کے اخلاق کردار سے حضرت خدیجہ اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ سے مشورہ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ خود پیغام دیا، دوسری روایت ہے کہ اپنی سہیلی کو پیغام دے کر بھیجا۔ انہوں نے پہنچ کر کہا کہ اے محمد، شادی کی عمر ہو گئی ہے، آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ابھی تو میرے پاس کوئی ساز و سامان ہے ہی نہیں کہ جس کے بل بوتے پر میں نکاح کروں، پھر کوئی رشتہ بھی تو ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ رشتہ ہے، بڑا اعلیٰ رشتہ ہے۔ کس کا؟ کہا کہ خدیجہ کا، خدیجہ بنت خویلد کا، اور انہوں نے خود رشتہ بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو طالب نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور باقاعدہ نکاح ہو گیا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، 2 بچوں کی ماں تھی، 2 شوہر گزر چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ یہ اللہ کی مشیت تھی کہ ایک نوجوان کا نکاح ایک عمر رسیدہ خاتون سے، 15 سال بڑی خاتون سے۔ اندازہ لگائیے آج کے آپ کے امتی، نام نہاد امتی، ان کی مائیں جو اپنے بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے لڑکی رشتہ دیکھنے جاتی ہیں تو حسین پری ڈھونڈنا چاہتی ہے، کم عمر، چھریرے بدن کی، دبلی پتلی، ہلکی پھلکی، بیٹے سے 1-2 سال بڑی بھی اگر عمر اس کی نکل جائے تو فوری کہہ دیں گے مجھے بیٹے کے لیے بیوی چاہیے، خالہ اماں نہیں چاہیے۔ تو کہاں محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہے بھائی؟ سنت رسول تو یہ ہے کہ اپنے 15 سال بڑی خاتون سے، 2 سابقہ شوہروں کے ساتھ زندگی گزارنے والے سے، 2 بچوں کی ماں کے ساتھ آپ نے نکاح کیا ہے، اور پھر ایسا ٹوٹ کے اپنی بیوی کو چاہا ہے۔ ان کی زندگی میں کوئی نکاح نہیں کیا، حالانکہ دولت کی فراوانی کمی نہیں، لونڈیوں کی کمی نہیں، اور حضرت خدیجہ کچھ کہیں گی بھی نہیں، اس سے کہ اس دور کے بڑے بڑے سرداروں کا یہ حال تھا کہ ایک گھر میں 15 20 رکھے ہوئے ہیں، خرید کے لا رہے ہیں، جو ڈاکے ڈالتے ہیں ان ڈاکوں کی وجہ سے مختلف عورتوں کو اٹھا کے لا رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کی جانب نگاہ اٹھا کے دیکھا نہیں۔ نکاح کے لیے مہر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا مہر ادا کیا۔ مہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ دیے، اندازہ لگائیے آپ۔ اور آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ
مہر دیتا کون لیتا کون. دیکھیے سیرت سن رہے ہیں نا تو کچھ مقامات پر کچھ جملے بھی سن لیجئے جو رسول اللہ کی سنت ہے، اور رسول اللہ کی سنت اللہ کا حکم ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل کرے گا فریضۃ من اللہ. ابھی نبی بننے سے پہلے مہر ادا کر رہے ہیں، اور ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، آپ کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. دیں گے تو مہر باندھیں گے تو انتہائی بڑی رقم مقرر کریں گے اس کی. یا پھر بڑے بڑے لوگوں کے ہاں 100 روپے پر نکاح ہو جاتا ہے، 11 روپے پہ نکاح. ہمارے خاندان کی میراث نہیں. نکاح آدمی اپنی حیثیت کے مطابق مہر ادا کرے نکاح میں، اور کوشش یہ ہو کہ لڑکی والوں سے نہ جہیز لیا جائے، نہ کسی قسم کے مطالبہ کیا جائے گھوڑے جوڑے کی رقم کا، بلکہ خود مہر کی رقم لڑکی کو دے کر اس لڑکی یا عورت کو اپنے لیے حلال کرے. یہ عورت کا حق ہے، یہ دینا پڑے گا. بہرحال نکاح ہو گیا، اور یہ واحد خاتون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات ہیں، جن میں سے یہ واحد خاتون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد عطا فرمائی. 4 بیٹیاں 2 بیٹے. بیٹوں میں حضرت قاسم، جن کی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا یہ کنیت ہے، بیٹے کے نام سے باپ کو پکارا جائے تو اسے کنیت کہتے ہیں عربوں میں. اور اس قسم کی کنیت ابو القاسم. آپ نے فرمایا میرے نام ہے، میرے ناموں پر اپنے نام رکھو. 99 نام ہے، 99 نیمز، اس پہ اپنا نام رکھو، اپنی اولاد کا نام رکھو، لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت مت رکھو. ہم نے یہاں غرب میں جب سے آئے ہیں، بر صغیر بنگلہ دیش کے بہت سارے لوگوں کے نام ہم نے کنیت میں ابو القاسم سنے. منع کیا ہے، مطلب نادانی، علم کے دوری، بتانے والوں نے بتایا نہیں، محبت اور خلوص نے انہوں نے رکھ لیا، جبکہ اس کی ممانعت ہے. بہرحال اب ہمارے امت مسلمہ ایک گروہ ایسا ہے جو ان اولاد کی تردید کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں صاحب. بس ایک صاحبزادی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت فاطمہ. دوسری بیٹیاں نہیں تھیں. بیٹے ہو سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو قواعد سکھا رہے ہیں، عربی گرامر سکھا رہے ہیں. سورہ احزاب پڑھیے، اللہ نے کیا حکم دیا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اللہ کو بھی گرامر سکھانا ہے. زوجہ ایک، ازواج کئی، بنت ایک، بنات کئی. سوچ کے دیکھیے. بڑے بیٹے حضرت قاسم، سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ یا طاہر، بڑی بیٹی حضرت زینب، ان کے بعد حضرت رقیہ، ان کے بعد ام کلثوم، ان کے بعد حضرت فاطمہ. سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ. اور یہ جو حضرت فاطمہ لگتا ہے یہ نبوت کے پہلے سال پیدا ہوئی، شروع کے دنوں میں، اور لگ بھگ اسی دور میں 1 سال بعد شاید چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ بھی پیدا ہوئے تھے. بہرحال بڑے سکون کی زندگی گزر رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. انتہائی چاہنے والی، ہر خدمت کے لیے، ہر چیز کے لیے جان نچھاور کرنے والی زوجہ ملی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت چاہتے ہیں. اور یہ بات کے دور میں آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا. یہ چاہت حضرت خدیجہ کے بعد بھی برقرار رہی. عمر بڑھتی جا رہی ہے. عمر کا تقریباً 35واں سال ہے. اس وقت ایک طوفان آیا، اور اس طوفان نے کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو ہلا دیا. اچھا، حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی، انہی ایام میں ان کے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ابھی ایمان نہیں لائے، بہت بعد میں ایمان لاتے، تقریباً 8 ہجری کے بعد ایمان لاتے. یہ بازار گئے تھے، مطلب کسی دور کے علاقے کے سفر میں گئے تھے، اور واپس آتے وقت ایک چھوٹا بچے کو غلام خرید کے لائے تھے. یہ تھے زید بن حارثہ. لا کر اپنی پھوپھی کی خدمت میں دے دیا. نکاح کے بعد میں حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے انہیں وقف کر دیا. کچھ عرصے کے بعد ان کے والدین کو اطلاع ملی، یہ دراصل یمن کے رہنے والے ہیں اور بڑے اعلیٰ خاندان کے ہیں. ان کے والد کو اطلاع ملی تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ مکہ پہنچے. پتہ اٹھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے اور کہا کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس قید ہے،
ایک قیدی ایک غلام کی حیثیت سے زندگی بسر کرا ہے، یہ بڑے اچھے خاندان کا ہے. اگر آپ مناسب سمجھیں تو جو رقم آپ کہیں گے ہم دے کر اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے میں بچے کو بلاتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانے پر تیار ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے کوئی معاوضہ کوئی رقم نہیں چاہیے. اور اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو میں اتنا بے مروت نہیں ہوں کہ زبردستی بچے کو اپنے پاس سے دور کر دوں، اپنے سے دور کر دوں. والد اور چچا نے حضرت زید کے یہ سن کر عرض کیا کہ آپ نے بڑے عمدہ بات کہی ہے، بہترین انصاف کی بات کی، بچے کو بلائیے. حضرت زید آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پہچانتے ہوئے دونوں حضرات کو؟ کہا کہ ہاں یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں تمہیں لینے کے لیے آئے. اب والد نے سمجھانا شروع کیا، بیٹے تم یہاں پر غلام کی حیثیت سے ہو، واپس چلو اپنے خاندان میں، تمہارا اعلیٰ مقام ہے اور اعلیٰ خاندان کے ہو، ہر چیز کسی چیز کی ہمارے کمی نہیں ہے، مال دولت ہر چیز ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ان صاحب کو اتنا بہترین انسان پایا ہے کہ میں انہیں چھوڑ کر آپ کے ساتھ بھی نہیں جا سکتا. یہ سن کر حضرت زید کے والد اور چچا حیران رہ گئے کہ ہمارا بچہ غلامی کو ترجیح دے رہا ہے آزادی کی زندگی پر، زور نہیں دے سکتے. لوٹ کے چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کی بات سے اتنا خوش ہوئے کہ ان کا ہاتھ پکڑا، سیدھا کعبۃ اللہ کے پاس لے گئے اور اعلان کر دیا، لوگوں گواہ رہو آج سے یہ میرا بیٹا ہے اور مجھ سے وراثت پائے گا. اس زمانے میں بچوں کو گود لیا جاتا تھا جسے ہم لے پالک کہتے ہیں، اڈاپٹیڈ سن، اڈاپٹیڈ چلڈرن کہتے ہیں. منہ بولا متبنہ، عربی میں سے متبنہ کہتے ہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بڑھ رہی ہے، 35 سال کے آپ ہو گئے. اور اس زمانے میں کعبۃ اللہ کے اندر مکے میں ایک بڑا طوفان آیا اور کعبے کی دیواریں کمزور پڑ گئی. قریش نے کعبے کو اثر نو تعمیر کرنے کے لیے ایک ارادہ کیا اور اعلان کیا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں جو پیسہ لگے گا وہ سود سے نہیں آیا ہوگا، رشوت کا نہیں ہوگا، دھوکے بازی کا نہیں ہوگا، جوئے کا نہیں ہوگا، لوٹا ہوا نہیں ہوگا، ڈاکے کا نہیں ہوگا. حلال کی محنت کا مال کعبۃ اللہ کی تعمیر میں لگے گا. اچھا پھر اللہ کی طرف سے ہوا یہ کہ جدہ کے ساحل پر ایک بہت بڑا لکڑی جہاز، پانی کا جہاز آ کر ٹوٹ کر اس طوفان کی وجہ سے آ کر ساحل پر پڑ گیا. قریش کے لوگوں کو اطلاع ملی، یہی وہاں پر گئے. اب جہاز چونکہ ٹوٹ گیا تھا، اس کی کافی لکڑی کا بنا ہوا تھا، انہوں نے لکڑی کا معاہدہ کر لیا، خرید لیا اسے. پتہ چلا کہ ایک اچھا مستری بھی وہاں پر ہے، اس سے بھی بات کر رہی، اسے لے کر آئے. اب کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے بہرحال کام شروع ہوا. دیواریں ایسی ہیں کہ کوئی دھکا دے تو دیوار گر پڑے. اب وہ پرانا ملبہ ٹوٹے گا، ہٹایا جائے گا تو نئی عمارت بنے گی. لیکن اب اللہ کا گھر ہے، ایک خوف دلوں میں ہے، اگر ہم نے دیوار کو توڑا کہیں اللہ کا عذاب مجھے میرے گھر والوں کو نہ گھیر لے. اب لوگ سوچ میں پڑے ہوئے. آخرکار ایک مکے کا بڑا سردار ولید بن مغیرہ اٹھا اور اس نے کدال لی اور کہا اس کو اللہ کے گھر کی کعبۃ اللہ کی دیوار کے ایک حصے پر ضرب لگاتے ہوئے کہا کہ پروردگار، ہم کسی بری نیت سے تیرے گھر کو نہیں ڈھا رہے ہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ تیرے گھر کی اثر نو تعمیر کی جائے. یہ کہہ کر اس نے ایک کدال سے ہلکا سا مارا اور پھر لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے. دیکھیں گے بھئی 24 گھنٹے تک ہوتا کیا ہے. کچھ نہیں ہوا تو دوسرے دن آ کر انہوں نے پھر کعبۃ اللہ کی دیواروں کو توڑ دیا مکمل طور پر. اثر نو تعمیر شروع ہو گئی. اب یہ تعمیر کے وقت ہر کوئی اس میں اپنا حصہ بٹا رہا تھا. مٹی اٹھا کر لا رہا ہے، پتھر ڈھو رہا ہے، اینٹ لا رہا ہے، گچی لا رہا ہے بہرحال. اور ایسے وقت میں لوگ اپنے کھاندوں کو، جسم کو، جلد کو بڑے بڑے پتھروں سے اس کی رگڑ سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے اظہار بند کو اٹھا کے کھانے پہ ڈال دیتے. انہیں احساس ہی نہیں ہے، عربوں کے ان نوجوان کو، مردوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ برہنہ نظر آ رہے ہیں. جیسے کہ ان کے پاس یہ معمول کی بات تھی. ان کے پاس تہذیب و تمدن نام کی کوئی چیز نہیں تھی. راستہ چلتے ہوئے کوئی عورت ہماری ضرورت کے لیے بیٹھ جاتے، آتے جاتے لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کو برہنگی کا احساس نہیں. اور پھر دوسرے انہوں نے تو کعبۃ اللہ کے لیے رسم بنائی تھی، جب چاہتے فلاں قبیلے کے لیے اعلان کرتے کہ اس قبیلے کے تمام لوگ بغیر کپڑوں کے طواف کریں.
اب بتائیے اب کیا کریں گے؟ مرد آدمی تو ایسے ہی کر لیتے، عورتیں اپنی شرمگاہ پر اب سینوں پہ ہاتھ رکھتی اور پھر طواف کرتی یا پتوں سے چھپاتی. تو ان کو تو عادت تھی. کسی نے مشورہ دیا، بلکہ حضرت عباس آپ کے چچا نے جو آپ سے 2-3 سال بڑے ہیں، مشورہ دیا کہ آپ تو سرخ و سفید ہیں ماشاءاللہ، اور جب اینٹ اٹھا کے لا رہے ہیں تو جلد پر اثرات نظر آ رہے ہیں، رگڑ کے زخم بنتے جا رہا ہے، چھلے جانے کا جلد پر احساس ہے. کہا کہ آپ بھی اپنے ازار بند کو لپیٹ کر اپنے کاندھے پر ڈال لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کہا اپنے ازار بند کو ہاتھ لگایا تھا کہ ایک جھٹکے کے ساتھ آپ نیچے گر پڑے، بے ہوش ہو. اب جب ہوش آیا تو فوری کہنے لگے ازار میری ازار میری ازار. لوگوں نے فوری ازار باندھ دی. پھر بعد میں آپ نے فرمایا کہ کسی نے مجھے زور سے دھکا دیا اور کہا کہ اے محمد اپنا سطر نہیں کھولنا. چلیے سر، کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا. اب باری آئی حجر اسود لگانے کی. ایک دروازہ بنا دیا گیا کہ اب لوگ ہر طرف سے داخل نہ ہوں، بلکہ اب ایک دروازے سے اس میں داخل ہو. یہ بھی ایک ٹیکٹس ہوتی ہے. اس سے کہ جو چودھری لوگ ہوتے ہیں جب کسی کو نہیں آنے دینا چاہتے ہیں تو دروازہ بند کر لیتے ہیں. اب کیا کریں گے؟ اب کیسے جائیں گے؟ شروع میں تو بڑا اچھا دکھتا ہے بھائی، جس کو دیکھو منہ اٹھا کے آ رہا ہے. بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جانور ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، گائے ہیں، گدھے ہیں، بکرے ہیں، ادھر سے گھستے ہوئے آ جائیں گے یہ ایریا میں اور گندگی کر کے چلے جائیں گے تو اچھا دکھتا ہے یہ جب تجاویز آتی ہیں. لیکن ان کے پیچھے بھی بہت ساری چیزوں کو نظر میں رکھنا پڑتا ہے. جیسے ہی بات آئی کہ حجر اسود کعبۃ اللہ کی دیوار میں کون نصب کرے گا، تلواریں نکل گئی. ہر قبیلہ چاہتا ہے کہ اس کے قبیلے کا سردار یہ کام کرے. آخر کسی ایک بہت بڑے بزرگ نے جو عمر رسیدہ تھے، انہوں نے فوری حکم دیا، یعنی کہا کہ ایک کام کرو بھائی. اب یہ شاید بنو مخزوم کے یہ صاحب تھے، ابو امیہ بن المغیرہ، ولید بن مغیرہ کے بھائی، سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھے. انہوں نے تجویز پیش کی کہ ذرا ٹھہر جاؤ، اب ہمارے سامنے دروازے میں سے جو شخص آئے گا ہم اس کو اپنا جج حکم بنا لیتے ہیں. اب اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اس کے فیصلے. ٹھیک اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے داخل ہوئے اور تمام لوگ پکار اٹھے، ھذا الامین رضینا ھذا محمد. یہ تو امین ہے بھائی، ہم ان پر راضی ہیں، یہ تو محمد ہے، ہمارے اپنے آدمی ہیں. یعنی نبوت سے 5 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کی گواہی دلائی کہ اگر کوئی نیک متقی پرہیزگار بستی میں ہے، بڑے بڑے سرداروں کی موجودگی کے باوجود، وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنازعات ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو فراست دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی بنیاد پر آپ نے فوری ایک چادر منگائی، حجر اسود کو اٹھایا، چادر کے بیچوں بیچ رکھا اور کہا کہ تمام قبیلوں کے سردار اہم لوگ چادر کو چاروں طرف سے پکڑ کر کعبۃ اللہ کی دیوار کے پاس لے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر اٹھایا اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کر دیا. اللہ نے کسی مشرک کا ہاتھ ہی نہیں لگنے دیا نصب کرنے میں. حجر اسود کے نصب کرنے میں کسی مشرک کا ہاتھ نہیں لگا. لیکن ہر کوئی خوش تھا کہ واہ کیا ترکیب بتائی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے قبیلے نے بھی اس میں لگانے میں حصہ لیا ہے. بہرحال 35 سال کا وقت تھا، دن گزر رہے تھے. آہستہ آہستہ عمر 40 کے قریب پہنچ رہی ہے. اب رسول اللہ علیہ وسلم کا دل بستی میں، کاروبار میں، گھر میں نہیں لگ رہا. حضرت خدیجہ سے کہہ کر ایک توشہ بناتے ہیں، چند دنوں کا کھانا سامان لیتے ہیں اور جا کر بستی سے دور ایک پہاڑ ہے، اس میں غار ہے، غار ہیرا، وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. کیوں ایسا کیوں تھا؟ اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بخاری شریف کی حدیث میں فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہنس کا دور تھا، غور و فکر کا دور تھا. آپ کائنات پہ غور کر رہے تھے اور ایک نتیجے پر پہنچ رہے تھے. یہ صبح کا نکلنا، سورج کی پہلی کرن کے ساتھ، سفیدی کے ساتھ، یہ خلقت جو سوئی پڑی ہے، سناٹا پورے جہان پہ طاری ہے. اچانک شور، آواز، پرندوں کی چہچہاہٹ،
پھر شام ہوتے ہوتے ان تمام پرندوں کا اپنے گھونسلوں کو لوٹ کے آنا، تمام انسانوں کا اپنے گھروں کو لوٹ کے جانا، اور پھر سے ایک سکون سناٹا طاری ہے۔ پھر الصباح سورج کے نکلنے کے وقت اوس کا زمین پر گرنا، ہری ہری گھاس پر یہ اوس کے قطرے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے سورج کی روشنی کی کرنوں کی روشنی میں موتیوں کی طرح چمکتے آ رہے، نظرتے آ رہے۔ پھر یہ اطراف و اقراف میں جو مختلف درخت ہیں ان کے میں سے پھول نکلنا، کلیوں کا کھل کر پھول بننا، ان کا پھر بعضوں کا پھلوں میں تبدیل ہو جانا، یہ تمام مناظر دیکھ، اور آخر کار اچھا یہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو احساس ہے کہ میری قوم تمام قسم کی برائیوں میں ملوث ہے، اور ایسی قوم دنیا میں زیادہ نہیں جی سکتی، کوئی نہ کوئی عذاب آئے گا اور پوری قوم کو ختم کر دیا جائے گا۔ قومیں جب بگڑ جاتی ہیں، قوم کی اکثریت برائیوں کا شکار ہو جاتی ہے اور روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ بستیوں کو فنا کر دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، اپنی قوم میں، اپنے علاقے میں جو برائیوں کو پروان چڑھتا دیکھو تو اس کے لیے فکر مند رہو، اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ اور اس کے لیے حدیث میں کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من را منکرا فلیغیر بیدی، جس نے برائی کو ہوتے دیکھا اسے چاہیے کہ وہ ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، یہ نہیں کر سکتا تو زبان سے اچھی بات کے ذریعے اس فتنے فساد کو ختم کرے، فإن لم یستطع فبقلبہ، یہ بھی کام نہیں کر سکتا تو دل میں برا جانے اللہ سے دعائیں کرے۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا بڑا کمزور درجہ ہے۔ برائیوں سے میرے اور آپ کے اطراف میں، بر صغیر میں، یورپ میں کیا برائیاں، کیا فساد پھیل چکا ہے۔ آج یورپ چاہتا ہے کہ اس کے رنگ میں ایشیا بھی ڈھل جائے، عرب بھی ڈھل جائے۔ یہ جو حیا شرم انسان کی فطرت اور مزاج میں اللہ نے رکھی ہے، اور خاص طور پر رسول سمجھو اسلام اور شریعت لے کر آئے اس میں لکل، اس لیے آپ نے فرمایا تھا لکل دین خلق وخلق الاسلام الحیا، ہر نبی اسلامی لے کر آئے، لیکن اس کی خوبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے لیے فرمایا حیا۔ حیا جس میں نہیں ہے وہ اسلام کے دین کے کسی کام کا نہیں ہے۔ بلکہ مدینہ منورہ میں ایک بار آپ نے اچانک چراگاہ کا دورہ کیا، وہاں پر دیکھا ایک آدمی کو مقرر کیا تھا موٹوں کی نگرانی کرنے والا، وہ سارے کپڑے اتار کر برہنہ لیٹا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اس حال میں دیکھا تو نوکری سے برخاست کر دیا، یہ نہیں دیکھا کہ ان امپلائمنٹ کا نتیجہ اس پر کیا ہوگا، اس کے بال بچے بھوکے ہوئے۔ فرمایا کہ جس میں حیا نہیں وہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ اور آج یہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ ذرا تعلیم وہاں حاصل کر کے آتا ہے تو اس تہذیب کے پیچھے بکٹٹ بھاگے جاتا ہے۔ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، علامہ اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چند دن رہتے ہیں، ایک ہفتہ 10 دن، جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا ہے تو واپس تشریف لاتے ہیں، پھر توشہ لیتے ہیں، چلے آتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک وقت عمر کے 40ویں سال میں پہنچے اور غار حرا میں تشریف فرما ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، کافی عرصے سے آپ غار میں جا کر بیٹھ رہے ہیں، کوئی ملنے والا، کوئی جان پہچان والا، دوست احباب، کبھی کسی کو ضرورت نہیں پڑی۔ گھر والوں کو معلوم ہے کہ آپ غار حرا میں ہیں، دوست احباب کو بھی ہو سکتا ہے پتہ چلے، لیکن آپ جب گھر کو چھوڑ کر، کاروبار کو روک کر جا کر تنہائی بیٹھے تو کسی نے آپ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس حالت میں آپ وہاں تنہا ہیں اور آپ کو عادت ہو چکی، کوئی آنے والا نہیں ہے۔ اچانک رمضان کے مہینے میں آخری طاق راتوں کی کوئی ایک رات تھی۔ طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29، 5 طاق راتیں ہوتی ہیں۔ آڈ نائٹس 21، 23، 25، 27، 29، ان میں سے کوئی ایک رات تھی، آدھی رات کا وقت ہوگا۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے دہانے پر ایک روشنی نظر آئی، ایک انسانی ہیولا نظر آیا، آدمی کا ہیولا نظر آیا۔ قریب آ کر اس ہیولے نے کہا کہ اقرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی حدیث میں، گھبراہٹ میں میرے منہ سے نکل گیا مانا بقاری،
میں پڑھنا نہیں جانتا. وہ شخصیت، وہ ہستی میرے قریب آئی، مجھے سینے سے لگا کر بینچا، زور سے دبایا کہ مجھے دم گھٹنے لگا، میرا سانس رکنے لگی، چھوڑ دیا. کہا اقرا. میرا جواب دوبارہ یہی تھا، ما انا بقاری. اس نے پھر گلے سے لگایا، پھر بیچا، پھر چھوڑا، پھر جواب دیا، پھر پوچھا اقرا کا، پھر کہا. تیسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے ما انا بقاری. یہ آنے والے جبرائیل تھے، اللہ کے حکم سے آئے تھے، قرآن مجید کی پہلی قسط لے کر آئے تھے، سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات لے کر آئے تھے. جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، تو شاید کہا ہو میرے ساتھ دہرائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات دہرائیں، پہلی قرآن کی وحی، پہلی وحی امت مسلمہ کے تقریباً لوگوں کا اس پر بڑے بڑے علماء کا اتفاق. دیکھیے پھر میں عرض کروں، تفرقے میں نہ پڑھیں. پھر ہمارے وہ کچھ سستی شہرت کے لیے یہ سورہ پہلے ہوتا، وہ دوسرا ہوتا، وہ تیسرا نہیں. جب ایک امت کا بڑا علماء کا طبقہ کہہ رہا ہے پہلی وحی سورۃ العلق کی 5 آیات ہیں، تو طے کر لیجیے. آنے والی نسلوں کو کنفیوز مت کیجیے، خدا کے لیے بڑی ادب سے عاجزانہ درخواست کر رہا ہوں. ورنہ ہماری نئی نسلیں جو انگلش میڈیم کی پڑھی ہوئی ہیں شک میں پڑ جائیں گی، تو ان کا کسی چیز پر اعتبار اور بھروسہ نہیں ہوگا. اور آیتیں کیا تھی؟ اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. 5 آیتیں پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، جس نے پیدا تخلیق کیا. کس کو تخلیق کیا؟ انسان کو خون کی بوند سے، پھر اسے وہ علم سکھایا، قلم کا علم سکھایا، اور وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. 5 چھوٹے چھوٹے فقرے. لیکن جبرائیل کا اس انداز میں آنا، ملاقات کرنا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے نے خوف زدہ کر دیا. غار حرا سے نکلے اور پھر سیدھا گھر کا رخ کیا. گھر والے سارے پریشان، سارے پریشان. اور جب حضرت خدیجہ کو اطلاع ملی ہوگی تو فوری دروازہ کھولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پکڑا، لے جا کر بستر پر لٹا دیا اور کمبل اڑا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل رہا تھا، زملونی زملونی انا خشیت لنفسی، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے. حضرت خدیجہ نے کوئی سوال نہیں کیا، کچھ پوچھا نہیں، خاموشی کے ساتھ آپ کو بستر پر لٹا کر اڑا دیا گیا. ظاہر ہے کچھ جب ذرا طبیعت سنبھلی ہوگی تو کچھ کھانے پینے کے لیے دیا ہو، کوئی گرم چیز، دودھ، قہوہ دیا ہوگا. سوال نہیں. ہماری گھر کی عورتوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے. جب ان کے گھر والے، باپ، بھائی، شوہر، بیٹے کام سے واپس آئے، کسی پریشانی میں آئیں، تو فوری سوالات کی بوچھار نہ کریں، پہلے اس شخص کو آرام لینے دیں. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسوہ تھا. عورتوں کے لیے جو ماڈل رول ہے، آرام کا موقع دیا ہے. لیکن آج ذرا دیر سے پہنچی ہے، کیوں دیر سے آئے؟ گھر کا خیال نہیں ہے تم کو. اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں. آنے والے کا موڈ اگر خراب ہے تو اور خراب ہو جائے گا. ہر ایک جھگڑا گھر میں جھگڑا کھڑا ہو جائے گا. کسی چیز کا ہوش ہی نہیں آپ کو، گھر والوں کا خیال ہی نہیں آپ کو، بچوں کی پرواہ نہیں آپ کو. گھر کا اتنا سامان باقی ہے، پکاؤں کیا میں؟ یہ چیزیں لانی تھی. فون کر رہے ہوں، فون آپ اٹھا نہیں رہے. چلیے، ایک شکایت کا انبار ہوتا ہے جو آنے والے پر فائرنگ کے ذریعے داغ دیا جاتا ہے. ہماری ماؤں، بہنوں، بیویوں، بیٹیوں کو اس طرز عمل پر غور، اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے. اس لیے کہ اکثریت الا ماشاءاللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ ساری مسلمان عورتیں یہ کام کر دیا، الا ماشاءاللہ، لیکن اکثریت ان کی یہی چیزوں میں مبتلا ہے. بس وہ جو پوچھ رہے ہیں ان کا بات کا ان کو جواب فوری مل جانا چاہیے. گفتگو کو آج ہم یہاں ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں اپنے نبی کے کوچے میں